بندے پر حق بنتا ہے اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ کرشمے دیکھ کر، آسمان ہو یا زمین ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا، تخلیق اس کی کیسے کی ہے؟ اور کیونکہ عرب کے اندر زیادہ اونٹوں کا حساب کتاب تھا تو اونٹ کی پیداوار اور پھر کتنی اس کے اندر بڑھوتری ہونا، جسمانی طور پر بڑھ جانا، کتنے سالوں میں کتنا بڑا اونٹ ہو جانا، تو کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے؟ اور کیا یہ نہیں دیکھتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو کیسے اللہ نے اٹھایا ہوا بغیر کسی پلر کے؟ یہ آسمان ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، آسمان اور زمین یہ ساتھ ہیں۔ زمین یہ ہر زمین دوسری زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، جیسے پیاز کے چھلکے اور پیاز کے اندرونی ایک تہ کی صورت میں ساتھ تو زمینیں یوں ہیں، اور آسمان ان کے درمیان میں کئی سالوں کی مسافت ہے۔ ایک آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یہ ان میں کئی فاصلے ہیں۔ اس لیے قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو زمین کو زمین کہا، لیکن جب آسمان کے لیے فرمایا تو پھر سماوات، کئی آسمان، یعنی وہ چونکہ الگ الگ جدا ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ پیاز کے چھلکوں کی طرح چپکی ہوئی یہ زمینیں ہیں، جو ایک قرآن کا تصور ہے اور قرآن میں اور تفسیر میں جسے بیان فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے یہ پہاڑ کیوں نصب کیے گئے ہیں، ان پہاڑوں کو تو دیکھیں۔ اگر پہاڑ نصب نہ ہوتے زمین پر تو یہ زمین کے اندر وہ زلزلوں والی، تھر تھرانے والی، کانپنے والی کیفیت رہتی۔ ابھی بھی جب کبھی زلزلے آتے ہیں یہ اس طرح کی معاملے تو پھر ہر ایک کانپ جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہوا بلڈنگوں سے نکل کے بھاگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین پر جو پہاڑوں کو اللہ نے نصب فرمایا ہے تاکہ زمین ٹھہر جائے، یہ تھر تھرانے سے، یہ کانپنے سے یہ رک جائے۔ تو فرمایا کیا یہ نہیں لوگ دیکھتے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کیسی پھیلا دی گئی ہے یہ زمین، کیسی کتنی اللہ کی یہ زمین ہے۔ ارض اللہ واسعہ، زمین اللہ کی بڑی وسعت والی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں اور ان کرشموں میں سے یہ کرشمے ہیں، اور آدمی پر حق بنتا ہے کہ اللہ کی ان قدرت کے نظائر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، رب کی تسبیحاں کرتا رہے۔ یہ ہر انسان پر اللہ کا حق یہ لازم ہے، اور مسلمان پر بطور خاص یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے دیکھتا رہے۔ اور پھر کئی ایسے نظائر گئے جو ہمیں دنیا میں بھی نظر آتے گئے، کبھی آپ کو کاروبار میں، کبھی کسی مشکل میں، آپ کہتے ہیں آج تو کرشمہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جانا کہ جس میں بظاہر کوئی صورت نہیں تھی بچنے بچانے کی، لیکن رب تعالیٰ نے خاص کرم فرما دیا۔ تو جب بھی ایسی صورتیں آئیں اللہ کا حق ان بندوں پر گئے، رب کا شکر ادا کرتے رہے، رب کا شکر ادا، اور نہ شکری کا تو سوال ہی نہیں، ہمیشہ شکر گزاری والی زبان ہے۔ تو یہ اللہ کے حق جو بندوں پر ہے، یہ میں نے بھی ایک بیان کیا ہے، اللہ کے بھی حقوق کی پوری فہرست ہے کہ حق ادا کیسے ہوگا۔